الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ النور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ نور کے ابتدائی 10 آیات اور ایک رکوع اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر 3 طرح کے احکامات جو ہیں وہ گویا آ گئے، اور آیت نمبر 11 سے وہ مرکزی جو مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، یعنی بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ امہات المؤمنین پر جو اتنا بڑا الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تصفیہ فرما دیا۔ یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کچھ تفصیلات اس کی جو رہ گئی تھی وہ رکھ دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لائے، راستے میں میں نے وہ آپ کو واقعہ سنا دیا تھا کہ بی بی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور قافلہ سارا کا سارا آگے چلا گیا۔ بعد میں صفوان ابن معطل سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، وہ پیچھے تھے قافلے کے، لہذا انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، بی بی عائشہ اس پر بیٹھ گئیں اور وہ پیدل ہی انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ قافلے سے جا ملے۔ جب ان دونوں ایک مرد اور خاتون کو دیکھا ہے منافقین نے، تو انہوں نے شور برپا کر دیا اور بہت زیادہ کان و تشنیع کرنے کی کوشش کی اور جناب بی بی عائشہ پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر گئی ہیں، روایات کے اندر ہے کہ کچھ بیمار پڑ گئیں، سفر کی تھکاوٹ وغیرہ کے اثرات تھے، تو یہ خبریں جو ہیں ان تک نہیں پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ میں نے آگے بھی تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کیفیت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اس طرح سے جو گھر پر گویا سیدھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پہ حملہ کیا گیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید ڈپریشن میں تھے، اور اس سے ذرا آگے نکل کر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بی بی عائشہ کو ٹریٹ کیا کرتے تھے، اب ذرا آپ تھوڑے سے پریشان تھے، تھوڑے پیچھے ہٹے ہوئے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے، تو کہا کہ آپ مجھے میرے میکے یعنی جناب صدیق اکبر کے گھر چھوڑ دیجئے۔ وہ چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اور یہ کہ جب اپنے گھر گئی ہیں تو وہ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ان پر چیز واضح ہو گئی کہ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے گھر کے اندر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے ہیں تو آ کر بی بی عائشہ سے خطاب فرمایا۔ یہ مختلف احادیث سے ہیں جسے ایک واقعہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، اگر کوئی آپ سے غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس پر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ آپ میری طرف سے کوئی جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں پڑتی، ہم کیا جواب دیں۔ پھر انہوں نے رخ اپنی والدہ کی طرف کیا، ام رومان کی طرف، کہ آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں پڑتا کہ میں کیا کہوں، اللہ کے نبی کو میں کیا کہوں، یہ جس طرح پورا پروپیگنڈا ہوا ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ ایک بات جو آپ لوگوں کے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے، اس کے حوالے سے میں جتنی بھی وضاحتیں پیش کروں گی آپ تسلیم نہیں کریں گے، اور جو جرم میں نے کیا نہیں میں اسے کیوں مانوں؟ میں وہی کہوں گی کہ جو یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جب ان کے صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر آ کر یہ کہانی بنا دی
کہ یوسف علیہ السلام کو تو وہ ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بہتر صبر ہی کروں گا، تو کہا میں بھی یہی کروں گی۔ یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھے بیٹھے وہ کیفیت ہو گئی کہ جو وحی جب آتی ہے تو اس وقت کیفیت ہوا کرتی ہے۔ یہ دو تین طرح کی اقسام علماء نے بیان کی ہیں کہ جب آپ پر وحی آتی تو آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اور غالباً ان کی ران پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا کہ وہی یہی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا میری ٹانگ ٹوٹ جائے، اتنا وزن گیا، اتنا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا کہ شدید سردی کے موسم کے اندر بھی آپ کے چہرہ انور پر پسینے کے اثرات آ جاتے تھے جب وہی ہوتی تھی، تو وہی کیفیت ہوئی۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد بھی اور میری والدہ بھی بالکل گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا پیغام آئے گا، جبکہ میں بالکل مطمئن تھی کیونکہ بہرحال انہیں تو پتہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی پوری طرح سے نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ اس پر گویا کہ پورا گھر جو تھا اس پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ام رومان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو شکریہ اپنے رب کا ادا کروں گی۔ یہ ایک لاڈ کا پیار کا انداز ہے کہ جس نے میری بے گناہی کو ثابت کیا ہے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کرتی تھی، یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تو میرے معاملے کا تصفیہ فرمائیں گے، لیکن یہ گمان نہیں میں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو قرآن کریم یعنی وحی جلی کا حصہ بنا دیں گے۔ وہی دو اقسام کی ہیں، ایک وہی تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات دل میں سمجھا دی لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنا، وہ بھی بہت ساری احادیث جو ہیں آپ کی وہ سب کی سب وحی خفی ہے، یعنی جیسے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، تو جو بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ سب کا سب وحی ہے۔ ہاں وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب، اور وحی مطلوب وہ ہے جو قرآن ہے، جو کلام معجز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے اس کا گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ثابت کریں گے، اور پھر یہ کہ اس کو اس طرح سے ثابت کریں گے کہ تا قیامت لوگ اس کو پڑھیں گے۔ یہ گویا ان کی عظمت پر حامل اور جناب بکر صدیق کے گھرانے کی عظمت پر حامل یہ آیات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاص پس منظر میں جس طرح سے ڈینائی کیا ہے وہ فرما رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو اٹھا لائے ہیں بہتان، مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ایک جتھا ہے۔ افک کا جو لفظ ہے یہ اس معنی میں آتا ہے کہ کوئی بہتان اٹھا لانا، اصل بات سے بات کو پلٹا دینا، الزام تلاشی کرنا، یہ سارے مفاہیم افک کے اندر ہیں۔ اللہ نے اسی سے اس بات کا آغاز کیا ہوا ہے، یہی سے بتا دیا کہ یہ سب افک ہے، سب جھوٹ ہے، اور فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی منافقین۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں کہ جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جہاں سے نہیں پڑھتے، وہ منافق ہیں۔ اگرچہ کہ 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق الایمان صحابہ تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے، اور انہوں نے بھی اس بات کو خوب پھیلایا۔ ان میں ایک تو حسان ابن ثابت تھے، نمبر 2 حمنہ بنت جہش، اور تیسرے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ان پر یہ جو قذف کی سزا ہے 80 کوڑوں والی وہ حد جاری فرمائی، تاکہ دنیا کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا۔ لیکن جو منافقین تھے، جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، ان پر اللہ کے نبی نے حد جاری نہیں کی، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ تو سری منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جس عظیم عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑنا ہے اس کے لیے وہی کفایت کر جائے گا۔ لیکن مومنین جو تھے ان پر یہ حد جو ہے وہ جاری کی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ احکامات عطا فرما رہے ہیں
پہلی بات تو یہ فرمائیے تم ہی میں سے ہیں. دوسرا لا تحسبوہ شرا لکم، اور دیکھو مسلمانوں اسے اپنے حق میں شر مت سمجھو. تصور کریں ذرا کہ اللہ کے نبی کے حرم پہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں شر نہیں ہے. کیوں؟ بی بی کی پاکیزگی اللہ نے بیان فرما دی، اور جو گھٹیا لوگ تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. منافقین کی بات کرتا ہوں، وہ ایکسپوز ہو گئے. نمبر 2 کہ جو مسلمانوں کے اندر کمیاں کجیاں تھیں ان کی اصلاح کے لیے قاعدہ اور ضابطہ آ گیا، اور مسلمان جس روح کے اندر بہ گئے ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دے کر دنیا کے اندر بخشش فرمائی. تو وہ ایک چھلنی کے اندر مومن اور منافق کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا. تو فرمایا کہ تمہارے لیے شر نہیں ہے. اس سے ایک بات اور سامنے آئی کہ دنیا کے اندر انسان مختلف حوادث سے گزرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنی کم نظری کے باعث ان حوادث کو اپنے لیے مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی حوادث جو ہمیں برے لگ رہے تھے انہی کے اندر ہمارے لیے خیر ہو. یہ کتنا بڑا صالحہ تھا. اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اسی لیے اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو. دیکھیے تو صحیح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، کتنی مشکل ہے. اللہ نے وہی کنویں سے مصر کی بادشاہت کا راستہ کھول دیا. اسی طرح سورہ الکہف کے اندر 3 واقعات، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ. اس میں ظاہر کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، پیچھے معاملہ کچھ اور ہے. لہذا بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بندہ مومن سے مطلوب و مقصود صرف اتنا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. دنیا کے اندر وہ تمام جتنے بھی دنیا کے اندر ہمارے رشتے ہیں، ہمارے متعلقات ہیں، ان سب سے بڑھ کر ہمارا ہمدرد ہے. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خیر ہی خیر ہے. ہمیں اپنی کم نظری کے باعث وہ شر محسوس ہوتا ہے، وگرنہ کتنی مشکلات ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر ہے، اس کے اندر تو تمہارے لیے بہتری ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ہر شخص کے لیے ان میں سے جتنا اس نے کمایا اتنا ہی گناہ ہے. یعنی جن لوگوں نے اس سارے پروپیگنڈے کے اندر جتنی برائی کی ہے اتنا انہیں گناہ مل جائے گا. والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے اٹھایا ہے اس گناہ کا بڑا حصہ ان میں سے، یہ عبداللہ ابن ابی ہے جو بنیادی بندہ تھا. فرمایا لہ عذاب عظیم، تو اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے. یہ گویا کہ ایک ہی آیت ہے کہ جو ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد مزید احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ مزید کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.